بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ علوم کی تخصیص کر دی ہے. جیسے آج کل آپ لوگ جو بھی ماشاءاللہ سمجھ اور فہم اور علم والے ہیں، تو آپ کو آج کل ایک بات اچھے طریقے سے پتا ہوگی کہ یہ جو دور ہے نا، یہ ملٹی ڈسپلنری نالج کا دور ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ ایون ایک شخص جو ہے نا، وہ اپنی کسی بھی فیلڈ میں سروائیو نہیں کر سکتا اگر وہ خالی ناک کی سیدھ میں چلے. وہ کہے کہ جناب میں تو میکینیکل انجینئر ہوں، تو میکینیکل انجینئرنگ کے علاوہ میں نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، کچھ سننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب نہیں چلتا. اب انسان جو ہے وہ جس جگہ پر بھی ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، اس کو بہت ساری فیلڈز کے بارے میں اپنی نالج بڑھانی پڑتی ہے. یعنی کہ جیسے جب ہم انجینئرنگ کے اس میں آگے جا رہے تھے، تو ہمیں فوراً ہی محسوس ہو گیا کہ ہمیں آئی ٹی میں، کمپیوٹر میں یا کمپیوٹر سائنس میں اپنی نالج کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو انجینئرنگ کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہے. تقریباً ایون ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ آئی ٹی کی اچھی خاصی نالج کے بغیر نہیں چل پاتے. جی صحیح ہے. یعنی تو اب یہ جو چیز ہے نا کہ لیکن اب ایک بہت افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے جو بات ہے نا، وہ یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ جو لوگ حوزے میں پڑھتے ہیں یا وہاں پر جو بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، somehow only they are eligible to understand قرآن and حدیث. اور باقی سارے لوگ جو ہے نا کہ جو دیگر مراحل میں ہیں یا دیگر علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس دائرے سے باہر ہیں. یعنی بہت تھوڑے سے علماء یا مجتہدین ہیں کہ جو اس نظریے کو نہیں رکھتے، ایسا نظریہ نہیں رکھتے، لیکن غالب نظریہ یہی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ شاید بیان کریں کسی بھی ان سے، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اب تک ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اگر آپ بیان کریں میرے حوالے سے کہ میں نے کوئی بات تفسیر میں آپ کو کہی ہے، میں آپ کو تفسیر پڑھا رہا ہوں، تو بہت سارے ایسے جو مطلب کہہ لیں کہ اسٹیمپڈ علماء ہیں کہ جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، ڈگری لے کر آئے ہیں، وہ اس کو سمپلی ڈسمس کر دیں گے کہ ان صاحب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قرآن پڑھانے کی، یہ کہاں سے پڑھا رہے ہیں، بالکل گمراہ ایسا کر رہے ہی ہیں آپ لوگوں کو. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور سم ہاؤ مطلب یہ حیران کن بات ہے کہ آپ لوگ 100 دروس تک کیسے ہمارے ساتھ رکے ہوئے. لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے. سر یہ بہت عجیب سا ٹرینڈ ہے نا کہ اگر میں ٹھیک ہے، سے پڑھ کر آ تو جاؤں، نجف ہاں، سے پڑھ کر آ جاؤں، یعنی کہ آپ جو ہے نا اس کو مخصوص کر رہے ہیں، جبکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دین زندگی ہے، دین اسی چیز کا حکم کرتا ہے جس کا حکم عقل کرتی ہے، دین عقل و شعور کے سوا کسی اور راہ کا بیان نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا. تو بھائی ہر وہ شخص جو عقل رکھتا ہے پھر وہ دین سمجھ سکتا ہے نا. اگر اصرار اس بات پر ہو کہ ہاں جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں وہ اس ماحول کو پڑھے بغیر ان اصطلاحات کا سمجھنا یا اس ٹرمز میں بات کرنا دوسرے کے لیے ممکن نہیں، ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ بھئی ہم اصطلاحات میں ٹرینڈ نہیں ہیں ان لوگوں کی طرح کہ جو وہاں جا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دین اصطلاحات کا نام تو نہیں ہے نا. قرآن میں کیا اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، حدیث میں کیا اصطلاحات ہیں. وہ جو عرب کا ایک نارمل بدو لوگ تھے کہ جو بالکل ہی فرام دا اسکریچ جو رسول خدا کے ساتھ آئے تھے، تو کیا رسول خدا نے ان کو بٹھا کے پہلے کوئی حوزوی تعلیم دی تھی، اس کے بعد دین سکھایا تھا؟ یا رسول خدا کی جو تعلیمات تھیں وہ انسانیت کے دل سے قریب تھیں کہ وہ جو بظاہر جاہل لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو دل و جان سے قبول کیا، اس کے لیے آگے بڑھے، قربانیاں دی، سب دی. تو یہ somehow کافی ایک عجیب سی صورتحال ہمارے دور میں بن گئی ہے، اور اس کے انفارچونیٹ کانسیکوینسز بھی ہیں.
اور اس کا جو ایک سب سے زیادہ وہ ایک ہے یعنی کہ افسوسناک نتیجہ جو نکلتا ہے کہ آپ کے جو مطلب پڑھے لکھے سمجھدار افراد کے جو ظاہراً حوزوی نہیں ہیں لیکن متدین ہیں، سمجھدار ہیں، بہت ساری چیزوں کو ان سے آگے جا کے سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں پھر وہ الوف ہو جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور اسی وجہ سے یعنی کہ قرآن کریم کو کی تفسیر کو جس لیول پہ جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا سکی، وہ نہیں جا سکی. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ کا جو اصرار ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو 1000 سال پرانی لغتیں لکھی گئی ہیں اور ان سب کے مطابق قرآن کے معنی کو بیان کیا جائے، وہ بہت حد تک بہت ساری جگہوں پر آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اسپیشلی ان معاملات میں کہ جہاں پر آیات آفاقی کا ذکر ہے، زمین اور آسمان کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کے مراحل کا ذکر ہے، ایگریکلچر ہے، مطلب آسمان و زمین ہے، سمندر ہے، وہاں پر وہ سب کی سب چیزیں جو جنہوں نے لغت بنائی تھی انہوں نے اپنے دور میں چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ الفاظ کا معنی مشاہدے سے آتا ہے، الفاظ کا معنی کوئی ڈکشنری عربی کی آسمان سے تھوڑی اتری تھی قرآن کے ساتھ. صحیح. وہ جو لغت قرآن جو لوگوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے سمجھدار لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے معنی کو سمجھا اور وضع کیا تھا. کچھ چیزیں صحیح ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یونیورسل میننگ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے وہاں پر اچھی بات ہے، لیکن وہ میننگز کے جو ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتی ہیں، یعنی کہ جب قرآن کریم نے 5-6 مراحل انسان کی پیدائش کے بیان کیے، نطفے سے لے کے اور آخر کے مراحل تک جو 6 مراحل ہیں، آپ آج جو ماڈرن میڈیکل سائنس کی آبزرویشن ہے اس کی روشنی میں اس کی تفسیر کریں، بالکل کچھ اور ہے. اور آپ لغت کے اس میں جو معنی دیکھیں وہ اس سے آپ یعنی کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو پڑھیں گے نا تو نعوذ باللہ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن جو ہے نا وہ صحیح کتاب نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہیں کہ جو ایڈریس ہونے چاہیے، اور وہ ایڈریس اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب یعنی لارجر فولڈ میں سب لوگوں کو لیا جائے، کہ تخصص نہ ہو خالی کہ جناب اگر دین پہ بات کرنی ہے تو فقط وہی لوگ بات کریں گے یا وہی اہل ہیں کہ جنہوں نے ایک مخصوص طریقے سے چیزوں کو سیکھا ہے. ٹھیک ہے آپ فقہ اور اصول ہے، آپ اس کو اپنے ڈومین میں پرویو میں رکھیں، لیکن ہر چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. بالکل ایسا. تو یہ کمزوریاں نظر آتی ہیں تفسیر میں بھی. جی تفاصیر بہت ہو جاتا. وہ افروز بھائی آپ کو پچھلی دفعہ کا سوال ذرا جو میں نے کیا تھا دوہرا دیں، میں نے لکھا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. جو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ آپ کا سوال یہ تھا کہ زندگی میں جو ہے نا جب اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں آگے، تو ہمیں اس نے اس ٹیسٹ میں کیوں ڈالا ہے، یہ ہم سے امتحان اللہ نے کیوں لیا ہوا ہے، کہ لائف میں مشکلات کیوں آتی ہیں، کچھ اس طرح کا سوال تھا. آپ بتا دیجیے یہی سوال تھا یا کچھ اور تھا؟ سر مجھے صحیح لفظ یاد نہیں آ رہے، میں لکھ لیتی ہوں لیکن میں نے اس دفعہ لکھا نہیں تھا. نہیں تو ان کے ان جملوں سے یاد کرنے کی کوشش کریں کہ مطلب ایسا ہی ہے کہ زندگی میں امتحان کیوں ہے، سخت امتحان کیوں ہے، کچھ اسی قسم کی بات تھی. جی کچھ اسی قسم کی بات تھی، امتحان کی، کہ خدا جب اپنے بندوں کو مطلب بلندی پہ لے جانا چاہ رہا ہے، اپنے قریب لے کر آنا چاہ رہا ہے، تو اس کا اتنا سخت امتحان کیوں لیتا ہے، اتنا سخت. یہ میں پوچھ رہی ہوں. امتحان کہاں ہے، مطلب اپنی قربت کا. ایک بات یہ ہے کہ سخت امتحان کہاں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کربلا والوں کی مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں یہاں کی مثال لیتی ہوں ادھر اپنے جیسے لوگ کی نا. جب کوئٹہ کا بلاسٹ ہوا تھا
ٹھیک ہے. وہاں میں گئی تھی ان لوگوں کے پاس. وہ ایک گھر میں سے 7 بیٹے تھے، جن میں سے 5 2 پہلے ختم ہو چکے تھے کسی اس میں، اور 5 اس حادثے میں علمدار روڈ پہ جو حادثہ ہوا تھا. میں گئی تھی وہاں. تو وہ ماں جو تھی نا، ایک عجیب ان کے اندر تر کیفیت تھی کہ وہ صرف کربلا والوں کو یاد کرتی کہ میری مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی امام حسین کی تھی. تو وہ جو پروردگار عالم نے مولا کا جو ایک امتحان لیا قربت بڑھانے کے لیے، اس میں ہم سب بھی اس میں ہی وہ ہو گئے کہ ہماری کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے. جیسے بھی یہ 2 لوگوں کو 4 دن پہلے باپ اور بیٹے کو ختم کیا ہے، کل سویم تھا، وہاں گئی. وہ صرف ان کی ماں اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو نہیں رو رہی تھی، اب مولا کو یاد کر کے رو رہی تھی. وہ تو اتنا بلند امتحان لینے کے لیے پروردگار نے یہ جو امتحان لیتے ہیں نا، وہ میری سمجھ نہیں آ رہی. امتحان جو ہے نا، دیکھیں بہت ساری جگہوں پر تو مسئلہ جو ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کا ہوتا ہے نا. یعنی کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خدا نے جو نظام بنایا ہے نا، جس نظام میں ہم انسان کو رکھا ہے کہ، اور وہ اس نظام کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم خدا کی بتائی ہوئی باتوں کی پابندی کریں، اطاعت کریں، جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو کوئی خاص سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یعنی کہ جو سختی ہمارے اوپر آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ورنہ نظام کے تحت خدا کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتا. لیکن اس کی ایک شرط ہے. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، جو ہدایت دی ہے، ہم اس راستے کو فالو کریں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ٹھیک ہے، تو یہ جو نظام بنایا گیا ہے یہ سخت نظام نہیں ہے، اگرچہ کہ اسفل السافلین ہے، اگرچہ کہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، پریشانی. پہلی تو یہ بات سمجھنا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم ہر چیز جو اللہ کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں نا، ہر چیز جو ہم لے جا کے خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی ذرا سوچنا پڑے گا. جو بات میں بار بار آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری سوچ اور فکر کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں نا، یا وہ خدا کی وجہ سے آتی ہیں، لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں. اب مجھے بتائیں یہی ہماری تھنکنگ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر، ہر چیز کا الزام اس مالک پہ ڈالتے ہیں. ایسا ہی بتائیں، مطلب آپ جیسے شہزاد صاحب، افروز صاحب، آپ بتائیں یہی نہیں ہے؟ بالکل یہ ہے. پہلے ہم اللہ کو بلیم کرتے ہیں، بعد میں ہم سوچتے ہیں. ہاں، مطلب اللہ کو بلیم نہ کریں، لیکن خدا نے یہ شکایت تو کرتے ہیں، خدا نے یہ کر دیا، وہ صحیح ہے، ورنہ یہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ بات جو ہے نا، پہلے ایون کربلا کے بھی ظاہری اسباب جو تھے وہ لوگوں کی نالائقی اور ناہنجاریت تھی یا نہیں تھی جو کربلا کے پیدا ہونے کا سبب بنی ہے؟ بتائیں. بالکل لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا. نہیں، اکیلا چھوڑنے کی بات نہیں ہے، لوگ اس دین کے اس رستے سے ہی ہٹ گئے نا جو رسول خدا ان کو دے کے گئے تھے. اگر وہ اس دین پہ قائم رہتے تو آپ کا کیا خیال ہے، کربلا ہوتی؟ کچھ نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے، تو اب یہ بہرحال امام کی یا پیغمبر کی جو ایک الہی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو خرابی پیدا کرتے ہیں، لوگ جو مسائل کھڑے کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر حال میں دین خدا کا تحفظ کرنا ہے، دین خدا کو باقی رکھنا ہے.
تو اب وہ کام تبلیغ سے ہو تو تبلیغ سے چلے گا، وہ کام مجاہدے سے ہو تو اس سے ہوگا، وہ کام شہادت سے ہو تو اس سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ خدا نے ایسا نظام نہیں بنایا ہے اس طریقے کا کہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور خدا کے بنائے ہوئے رستے پر چلیں گے تو سہولت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. واللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ٹھیک ہے، روزے والی آیت میں ہے یا نہیں ہے کہ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ سختی چاہتا ہے. تو یہ جتنی سختی تمہاری زندگی میں وارد ہوتی ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، وہ تمہارے اپنے ہاتھ ہیں جو کماتے ہیں اس مصیبت اور فتنے اور فساد کو اپنے لیے. ٹھیک، تو اب اس کے بعد جو یعنی کہ جب انسانوں کو ہدایت دے دی گئی، جب انسانوں کو باتیں سمجھا دی گئیں اور اس کے بعد وہ اس طریقے کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، یعنی معاشرے کے جو سمجھدار طبقات ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف بند نہیں مانتے، وہ بھی ان چیزوں کے خلاف ایکٹیو نہیں ہوتے. تو رفتہ رفتہ کر کے پھر سمجھ لیں کہ وہ مرحلہ جو ہے نا وہ آزمائش سے نکل کر ایک لحاظ سے سزا کے ڈومین میں چلا جاتا ہے. سزا کہہ لیں یا سختی کہہ لیں کہ پھر سختی روزگار بڑھتی چلی جاتی اور معاملات جو ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں. اب اس کو آپ امتحان کہیے جو بھی کہیے، یہ معاملات ہیں. یعنی ٹھیک ہے، سر یہ بعض آپ جی بولیے سر. نہیں آپ فرمائیں. یعنی کہ بعض جو پرابلمس آتی ہیں وہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے آتی ہیں اور بعض دفعہ دوسروں کی وجہ سے بھی ہم پرابلم کا شکار ہو جاتے نہیں مطلب دوسرے اس لحاظ سے کہ آپ اگر کسی معاشرے میں موجود ہیں تو معاشرے کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہم پر معاشرتی ذمہ داریاں بھی تو عائد ہوتی ہیں نا. ہیں. بالکل. اور ان معاشرتی ذمہ داریوں میں جو مینلی ہم کو بتایا گیا ہے وہ امر بالمعروف و نہی از منکر ہے کہ معروف کا حکم دو، معروف کو پھیلاؤ، عام کرو، منکرات کو ختم کرو، اس کا رستہ روکو. یہ کام نہیں ہو رہا نا. یعنی ہم منکر کو پھیلنے دیتے ہیں، معروف کو تبلیغ نہیں کرتے، معروف کو اجاگر نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں. اس کے بعد ظلم بڑھ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سڑکوں پہ نکل آؤ، یہ کر لو وہ کر لو. بھائی یہ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے یہ سب باتیں کہ یہ کون سے طریقے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے، کوئی اس کا نیٹ رزلٹ بھی نہیں آتا ہمارے پاس. ویسے ہی شور مچاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، پھر 200-400-1000 لوگ مر جاتے ہیں، پھر ہم ان کے اوپر جو ہے نا اپنی وہ جب مالا جپنا شروع ہو جاتے ہیں، جی شہداء اور یہ اور وہ. ان دا اینڈ نو رزلٹ. وہی ڈھاک کے 3 پات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی کہ وہی حساب کتاب چلتا رہتا ہے. سر سب میں سب سے زیادہ متاثر پھر وہی لوگ ہو جاتے ہیں نا جن کا سب سے کم کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس برائی کو یا اس دین کے راستے سے ہٹنے کی بات جب آتی ہے تو مطلب جو سب سے زیادہ نقصان میں رہتے ہیں وہ وہی لوگ رہتے ہیں جو ان کا سب سے کم کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس ساری نیگیٹیوٹی کے پیچھے. نہیں یہ ڈیپینڈ ایسا کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں نقصان ہے کیا، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہری نقصان کی اگر بات کریں، ظاہری نقصان اتنے ہی اس کی کوئی اتنی ورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ اوور آل اسکیم آف لائف میں دیکھیں نا تو ظاہری نقصان کی کوئی خاص ورت نہیں ہے. جو اپنی آخرت کا نقصان اٹھا رہا ہے اصل اہمیت اس کی صحیح، مطلب وہ ظاہری نقصان جو ہے وہ کمپنسیٹ کر رہا ہے آخرت میں آنے والی مشکلات کو. وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اگر ایک انسان قتل ہو جاتا ہے یا جیسے ابھی بتایا کہ جناب لوگوں کے بیٹے چلے گئے یا اس قسم کی چیزیں، صحیح ہے دنیا میں بہت سخت ہے
لیکن اوور آل جو لائف کے اندر جو نظام ہے اس میں یہ کوئی اتنا ایسا لاس نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ اگر وہ انسان مومن اور مومنہ ہے اور اپنے ایمان کو لوز نہیں کرتا ان مصائب کی وجہ سے، تو بہترین اجر حاصل کر لے گا اس ان تمام چیزوں کا۔ مشکل اس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے کہ جو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے ان تمام اس میں، اور آخرت برباد کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں۔ وہی حضرت ابراہیم والی بات کہ آخرت برباد کرنے والا نمرود بھی ہے، آزر بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو بت پرستی سے باہر نہیں آئے۔ ایسا ہی نہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ ان کا ہے، اصل گھاٹے میں یہ لوگ ہیں۔ اس میں ہم نے شاید وہ جب ہم اخلاقی میں قرآن اخلاقی میں پڑھ لیتے تب ایک جگہ پر یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ جو گناہ یا برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انڈیویجول کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہے جس کا افیکٹ معاشرے پر آتا ہے۔ وہ کرنے والے تو 2-4 ہوتے ہیں لیکن پورا معاشرہ اس کو تباہ کرتا ہے، مطلب اس برائی سے۔ تو جب وہ معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے تو پھر اس سے تو سارے افیکٹ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جس نے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہ لیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جو معاشرے میں ہوا ہے وہ بھی امپیکٹ پڑ جائے، اس کو بھی امپیکٹ پڑ جائے۔ جیسے کہ ابھی جیسے کوئٹہ والا آپ بات کر رہے تھے، تو کیونکہ معاشرے میں ایک خرابی آ گئی ہے کہ امر بالمعروف نہیں ہے، نہی المنکر نہیں ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ بڑا ہے، وہ پھر چاہے وہ نہیں، مضبوط اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جو مومن ہے وہ بھی تو اس بات کی فکر نہیں کر رہا نا کہ مجھے بھی خدا کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک معیار پہ آنا پڑے گا۔ آنا پڑے گا، مومن کو بھی تو اس بات کی فکر نہیں ہے نا، نہیں کرتا وہ بیٹھا یہ ہوا بھی ہے۔ تو پرابلم ہے۔ ہاں یہ بھی تو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اس کو جتنا سمجھا کے آپ اپنا دماغ خراب کر لیں لیکن ان کو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ تو یا تو ایک خاموشی بھی ایک بڑا جرم آ گیا اس میں۔ جی خاموشی بھی ایک بڑا جرم آ گیا پھر۔ خاموشی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان صحیح رستے پر تو چلے، صحیح ویلیوز کو تو ایڈاپٹ کرے اپنی لائف میں۔ یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں صحیح ویلیوز پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اصل میں صحیح ویلیوز کا۔ مجھے لیکن جتنے لوگ سمجھا رہے ہیں ان کی بات بھی تو نہیں سنتے، وہ باہر آنا ہی نہیں ہے اس سے کہ جو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے جو ایک چیز لے لی ہے اس سے باہر ہمیں آنا ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے سر، اس سے نہیں باہر آ رہے۔ اس میں جو تو پھر اس کے بعد جب کانسیکوینسز آتے ہیں ان چیزوں کے، بھئی خدا بتا رہا ہے نا، بار بار بتایا ہے کہ ہمارے پاس خالی مغفرت نہیں ہے، عذاب علیم و شدید بھی ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ بتائیں۔ بالکل ہے، دونوں چیزیں ہیں نا۔ تو آپ اگر اس مسلسل ان رستوں پر پرسسٹ کریں گے کہ جو مرضی خدا کے مخالف ہیں، تو پھر اس کا بھی تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا نا۔ پھر اس وقت ہم کیوں روتے ہیں جب وہ چیز ہمارے منہ پہ آ جاتی ہے؟ تو یہ پرابلم ہے نا بہت زیادہ۔ اس میں شاید خواہر کا جو ایک پوائنٹ آف ویو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بعض ہم نے خود غلط کیا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے، چلو وہ بات سمجھ آتی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی تھی، لیکن لوگ وہاں پہ زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرا عمل صحیح ہے، لیکن اس وقت جو مجھے پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے سامنے والے یہ کی طرف سے۔ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ یہ ہم کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ مثال کے طور پر کہ کوئی سڑک پہ جا رہا ہے اور وہ صحیح ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ غلط ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا اور اس نے جو ہے وہ کوئی یہ ٹکر بات مار نہیں دیا، ہے، کچھ کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ جو لوگ صحیح ہیں
اور ان کا یہ نقصان ہے تو یہ ان کا نقصان نہیں، ان کا فائدہ ہے. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ اوور آل اسکیم آف لائف میں دیکھتے ہیں تو یہ ان کا فائدہ اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو مطلب دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں کا جو لاس ہے، اگر اس مومن کے لیے ہوتا ہے کہ جو واقعاً ایمان کی راہ پر قائم ہے، تو یہ لاس آپ کی آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اگر اس طریقے سے خدا آپ سے ڈیل کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. خدا تو مومنین کے جان اور مال خرید رہا ہے نا. بان لهم الجنہ، کہ اس کے بدلے اب جنت کیا ہے؟ جنت خالی باغ کا نام تھوڑی ہے. جنت میں کیا کیا ہے وہ تو ہم نے بات کی تھی نا، کہ جنت کس کو کہتے ہیں. اور خدا کہہ رہے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِہ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشی مناؤ جو تم نے خدا کے ساتھ تجارت کی ہے. تو یہ نقصان کہاں سے ہے؟ ہمیں نفع نقصان کو تو اس سمجھنا کی پڑے گا. بات وہی میں نے ابھی محترمہ کو یہ جواب دیا تھا نا، کہ یہ سارا ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں نقصان کی تعریف کیا ہے. اور اگر ہم مثال کے طور پر دنیاوی نعمتوں کے جانب کو اپنا نقصان قرار دے کر رنجیدہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس راہ پر نہیں ہیں کہ ہم خدا سے معاملہ اور تجارت کر رہے ہیں. ورنہ خدا سے معاملہ اور تجارت کر کے کون افسردہ ہوتا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان ساری شہادتوں کے بعد افسردہ تھی. امام سجاد افسردہ تھے. بلکہ یزید نے سوال بھی کیا تھا نا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ابن تو زیاد جواب دیے. کیا ہوا ہے سوری، ابن زیاد نے. جی. تو پھر یہ ان سب باتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سب پڑھ کے اور ذکر کر کے. تو مومن کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے یا جا رہا ہے وہ پرابلم نہیں ہے اس کے لیے. وہ ہر حال میں فائدے میں. یعنی اگرچہ کہ بطور مومن ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آپ دنیا میں عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں، برکت مانگیں، حسنات مانگیں، دنیا اور آخرت دونوں کی مانگیں. اور خدا نے نظام اسی طریقے سے بنایا. ٹھیک ہے، نظام اسی طریقے سے ہے. لیکن اگر حق کے راستے پر چلتے ہوئے یا ایمان کی راہ پر باقی رہتے ہوئے دنیاوی نعمتیں ہم سے چلی جاتی ہیں تو کوئی لاس تھوڑی ہے. یہ ساری اس میں باتیں ایک چیز اور بہت لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ابھی یہ ہو رہا ہے نا، تو فرض کریں کہ اس کے باپ نے یہ کیا تھا تو بیٹا بھگت رہا ہے، آپ کر رہے ہو تو آپ کی اولاد بھگتے گی. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھگتتے ہیں اس کی اولاد جس طرح سے؟ چیزیں ٹریول تو کرتی ہیں. جیسے دیکھیں کہ میں بار بار ایک بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے والدین کے کیے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ بالکل، دنیاوی لحاظ سے تو بہت زیادہ. نہیں مطلب اگر آپ کے یعنی والدین مثال کے طور پر اچھے نیک لوگ ہیں، اچھی صفات رکھتے ہیں، عالم تھے، متقی تھے، تو وہ چیزیں اولاد میں کی طرف جاتی ہی نہیں جاتی. بالکل وہ جاتی ہیں، سب پراپرٹیز چیزیں جاتی جاتی ہیں نا. تو characteristics, جب yes. آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو نقصان کیوں نہیں اٹھائیں گے؟
اس میں پھر یہ اسی اعتراض آ جاتا ہے سوری کہ ہم اسی نے تو لیے ڈیسائیڈ نہیں ہمیں کیا اس تھا کہ وہ بات پیرنٹ ہمارے ہوں. جی سوری میں نے بات کاٹی. اس میں یہ تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو اختیار دیا جائے تو وہ صرف ایسے ہی پیرنٹ چوز کرے جن میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں, مطلب معصوم ہی چوز کر لے. ٹھیک, تو پھر یہاں ہم کیسے اس کو کہیں کہ نہیں انسان کا ظاہر ہے کہ یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں. میں اس پر تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہم جائیں گے تو پھر وہی قضاء و قدر اور وہ ساری مباحث جو ہیں جس پر بات کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنا کا بھی نظام زندگی ہے نا, یہ سب ایک حساب کتاب کے ماتحت ہے. ہمارا جو نظریہ ہے نا یہ سب الٹپ ہے, یہ قرآن دازی ہے. بتائیں ہے یا نہیں؟ سچی بات بتائیں. صحیح ہے. یہی ہے نا ہمارا بہت صحیح بلیف, کہا. یہی ہمارا بلیف ہے. بس اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ وہ خدا جو علیم و حکیم ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ کل شیء عندہ بمقدار, ہر شے اس کی پاس ایک قدر, ایک اندازے اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہے. تو جو جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے نہ وہ بلا وجہ ہے اور نہ وہ چیز جو ہے نا وہ کسی پر مسلط کی گئی ہے, تھوپی گئی ہے. اور یہ سب باتیں جو ہے نا کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے, یہ جو ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے, جب اس میں ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا, جب یہاں سے باہر نکلیں گے سب کچھ دکھ جائے گا. یعنی ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں سب کچھ سے میرا مراد یہ نہیں کہ کائنات کے رازوں پر سے پردہ اڑ جائے گا. میری مراد یہ کہ اپنے بارے میں سب پتہ چل جائے. کہ ہم کیا ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے, اور یہ تمام کے تمام مسائل. خدا کرے کسی دنیا میں ہم دیکھ لیں. ہاں وہ بھی ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا ان تمام باتوں کو آپ مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے کہ آپ کی تھرو آؤٹ دا لائف آپ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ تک ہدایت پہنچتی ہے, کس طریقے سے آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں, آپ کے خیال میں یہ سب یوں ہی ہوتا ہے؟ کوئی حساب نہیں ہے اس کے پیچھے. ہے, بالکل ہے. مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی. یہ رجب علی خیاط صاحب کی کتاب میں کہیں پڑھا تھا, کسی نے بتایا کہ میرے جو ہے نا پیر میں بہت تکلیف رہتی ہے, درد رہتا ہے, بہت علاج کیا صحیح نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ اس طرح کے عارف تھے, انہوں نے شاید یہ اس طرح کا آنسر دیا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ کسی سید زادی خاتون کی بد احترامی کی تھی یا توہین کی تھی, تو اس وجہ سے آپ اس میں مبتلا ہیں, آپ جائیں اور معافی مانگیں. پھر وہ گئے اور وہ سلسلہ ہوا. تو اب فرض کریں کہ ہمارے تو دسیوں مسئلے زندگی میں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے کس عمل کی وجہ سے وہ ہمارے اسی ساتھ لیے چپکی تو ہوئی ہے. کہا گیا ہے نا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کرو. کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک, کہ ہر بالکل رات اسی سونے سے پہلے اپنے دن کے کاموں کا حساب کرو اور خدا سے توبہ اور استغفار کر کے سویا کرو. تو ہم 5 سال 10 سال گزار دیں گے غفلت میں, تو کیا حساب رہے گا ہمارے پاس؟ صحیح بات ہے. تو یہی تو میں اور کس بات کا رونا رو رہا ہوں کہ سمجھا کے جب پریشان ہو جائے سننے کو تیار نہیں ہے, ان کو اسی ڈگر پہ ہی رہنا ہے. وہی ساری چیزیں کہ بھائی یہ تمام کی تمام باتیں دین آپ سے یہ بات کر رہا ہے. دین آپ کو کہیں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ فلاں بس 2-4 کام کریں اور آپ جنتی ہو گئے, اپنے جات یافتہ ہو گئے. دین کہیں بھی یہ سب باتیں نہیں کر رہا. لیکن نہیں, وہ سب جو ہے نا وہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ سارے بے وقوف ہیں, وہ مولوی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیں کہ اگر اس حد تک ضدی اڑیل پن
اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کے نتائج دیکھنے پڑیں گے یا نہیں؟ ہے بالکل ایسا ہی. تو یہ کوئی زیادتی تو نہیں ہے نا پھر، کہ پھر اگر اس سب کے بعد جو ہے یہ سب کانسیکوینسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو ہم مطلب زیادہ تر مسلمان ممالک میں جس قسم کے پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر وہ نہیں ہے نا، یعنی کہ آپ اس کو کیسے شکوہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ یعنی ایون جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم جو رہتے ہیں، ظاہر ہے بہت ہی زیادہ مکسڈ پاپولیشن ہے، ہر قوم آباد ہے، لیکن ہم بالعموم مسلمانوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی سفید فام اور وہ نظر آئے نا، تو اس پر ٹرسٹ کا لیول زیادہ آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی رول نہیں ہے، اب سبھی بگڑ چکے ہیں، سبھی بگڑ چکے ہیں. لیکن آپ کو مسلمانوں کے اندر جو ہے نا، جیسے میں نے گاڑی لی، اب اس نے نام ایسے ہی رکھا ہوا تھا، کوئی انگریزوں والے ہی اپنا نام بنا لیتے ہیں لوگ، ہاں وہ لبنانی وہ شخص، ٹھیک ہے. اب اس نے گاڑی کے انجن میں آئل لیک تھا، اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں، واللہ اور یہ وہ سب کر کے جو ہے نا، جو عربیوں کا ٹپیکل ہے، وہ اس نے گاڑی بیچ دی ہمیں. اور اس کے بعد وہ جتنے عرصے تک وہ گاڑی ہمارے پاس رہی، وہ مسلسل میرا خرچہ کراتی رہی اور پریشان کرتی رہی. صحیح. لیکن اگر یہی بات آپ ویسے اس سے کریں گے، وہ آپ کو صحیح سے بتا دے گا بھائی اس میں یہ فالٹ ہے، یہ مسئلہ ہے. ایسے ہی میں وہ لینے گیا، جیسے ٹائر وغیرہ لینے گیا، اب اس نے وہ کر کے مجھے غلط فکسنگ کا، مجھے نہیں اتنا اندازہ تھا کہ اس کے جو بولٹس ہیں اس کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے، کہ مطلب 5 بولٹس ہوتے ہیں رم میں، کچھ میں 6 ہوتے ہیں، اس کی ارینجمنٹ میں فرق ہوتا ہے. اب وہ اس نے ایسے ہی دے دیا، وہ میں اٹھا کے بھی لے آیا، پتہ چلا میرا اسپیئر ویل بیکار ہو گیا. تو اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کیا وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ مسلمان کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اس کو، لیکن آپ کو ہر جگہ پر جا کے جو ہے نا وہ معاملات کی بددیانتی آپ کو زیادہ تر ملتی ہے. سب ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہی والی بات ملتی ہے، جھوٹ والی بات ملتی ہے، عہد نہیں ہے، عہد کی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ سب کریں، اس کے بعد جناب ہماری مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں اور ہمارے رمضان بھی پورے دھوم دھام سے چل رہے ہیں، محرم کے جلوس بھی نکل رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، زندگی میں، معاشرتی زندگی میں خراب نتائج ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ آپ خود مجھے ایمانداری سے بتا دیں. بالکل ملیں ملیں گے گے، یا نہیں؟ ملنے چاہیے. ملنے چاہیے، ملتے ہیں. یہ ہے ہمارے ساتھ پرابلم، کہ ہم نے وہ اوپر کی باتوں کو، لمبی لمبی باتیں کرنا، اور جناب اب جیسے کہتے ہیں نا کہ ویئرنگ دا ریلیجن آن یور سلیو، کہ ہر جگہ ہم اپنا دین جو ہے نا وہ اپنی آستین پر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی میں سنگاپور میں ایک بندہ ملا تھا، وہ بھی اچھا پڑھا لکھا کوئی شخص تھا، سے بات چیت ہو رہی تھی، تو یہ ریلیجن اور پاکستان سن کے بیچارے سبھی پریشان ہو جاتے ہیں. پاکستان فار آل دا رانگ ریزنس دنیا کی ہیڈ لائنز میں رہتا ہے. تو مطلب وہ پھر آخر میں اس نے ایک جملہ یہ کہا کہ میں جو اگر ہوں نا اپنی جگہ پر، تو میں اپنے مذہب کو ڈسپلے کر کے خود بڑا بننے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ میں ہمیشہ اس بات کی ایفرٹ کروں گا کہ میری وجہ سے میرا مذہب بڑا ہو. آپ بتائیں، غیر مسلم کی سوچ ہے، ظاہراً کافر کی سوچ ہے کہ if I follow a religion، تو میں مذہب کا نام لے لے کر جو ہے نا اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا لوگوں سے، کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں تشیع کو مانتا ہوں، میں فلاں پرسنالٹی کو مانتا ہوں، میری بڑائی قبول کر لو. ہم یہی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہی کرتے ہیں نا؟ صحیح کرتے ہیں. صحیح. تو اس نے کیا کہا کہ میں یہ کام کروں گا کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں
کہ لوگ مجھے دیکھ کر میرے مذہب کو اچھا سمجھیں اور میرے مذہب کی تعریف کریں، میری وجہ سے میرا مذہب بلند ہے لوگوں میں، اس بات کی میں فکر کروں. یہ کتنوں کو یہ فکر؟ نہیں حضرت، یہ سر تو وہ ہے ہی. معصومین کے لیے باعث عزت اور بننے والی بات ثابت کر دی پھر اس شخص نے جن تو کا آپ ہاں ذکر تو کر وہی رہے بات ہے نا، یعنی وہی بات ہے نا کہ دیکھیں عقل تو، فطرت تو ہر انسان کے پاس ہے، فطرت تو ہر انسان کے پاس ہے، عقل خدا نے ہر انسان کو دی، اور اگر جس کی بھی فطرت اور عقل زندہ ہے تو وہ حق کا ہی حکم کرتی، وہ کون سا آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی. تو اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو لوگ بھی ترقی یافتہ دکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اور جہاں پر آپ کو تنزلی اور خرابی اور بربادی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، اور تمام کے تمام ریزنز خدائی ہیں الہی ریزنز جو خدا نے ہم کو بتا دیے، بہت کلیئرلی بتا دی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم خالی نام لے کر جو ہے نا، ناموں کے بنا پر، وہی یعنی اگر آپ کہنا تو تمام کی تمام بحث بوائل ڈاؤن ہو کے اسی ایک جگہ پہ آ جاتی ہے. جو بات آپ لوگ مجھے مسلسل کہتے رہے نا کہ اسما علامہ آدم الاسما کا مطلب کیا؟ 5 نام. صحیح؟ یہی عام کانسیپٹ. یعنی ہماری نظر میں جتنا کچھ بھی ہے نا وہ ناموں میں ہے. آپ کچھ نام لے لیں، کچھ ناموں سے اپنی وابستگی کا اعلان کر دیں، کچھ ناموں سے اپنی محبت کا اظہار کر دیں، آپ بڑے ہو گئے. لیکن اگر آپ کی معرفت یہاں تک ہے کہ نام نہیں حقیقت، وہ حقیقت جو اٹل ہے، وہ حقیقت جسے اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے قائم کیا ہے، وہ حقیقت جس کو کوئی بریک نہیں کر سکتا، جس کے اصولوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس حقیقت کی جب تک پاسداری نہیں کی جائے گی، پابندی نہیں کی جائے گی، کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا. یہ فرق ہے بس، کہ مسلمان جو ہے نا وہ اتنے عرصے سے تقریباً 1000 سال سے جو ہے نا وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے پاکٹس کو چھوڑ کے. اور جن لوگوں نے حقیقت کی راہ کو اختیار کیا، حقیقت کو سمجھنے کے پیچھے گئے، جو جسے کہتے ہیں بروٹ ریالٹی، اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کو فالو کیا، ظاہر پھر وہ، کیونکہ یہی نظام خدا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، کتنی جگہوں پر خدا نے اپنے آپ کو حق سے پہچانوایا کہ اللہ حق ہے. اور میں نے بھی آپ سے جب اسما کی بحث میں بات یہی کی تھی نا کہ اللہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کوئی نیم نہیں ہے جس طریقے سے آپ کسی بھی پرسنالٹی کا ایک نام رکھ دیتے. تو یہ سب کی سب باتیں جتنی ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، جتنا ہم اس کو عملی کریں گے، جتنا ہم اس پر خود عمل کریں گے، اتنا ہی زندگی میں ہماری اور دوسروں کی بھی برکت آئے گی. اور جب تک ہم وہی ساری چیزیں جو نعوذ باللہ سینکڑوں سال کی غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر گھس گئی ہیں اور جن کو صحیح کرنے پر ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ صحیفہ الہی ہمارے ہاتھوں میں، جبکہ سنت معصوم، سنت پیغمبر ہمارے ہاتھوں میں، اس کو دیکھنے کوئی تیار نہیں. پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پھر یہی سب ہوگا، پھر اس پہ کیوں روتے ہیں؟ خدا نے یہ کر دیا، خدا نے وہ کر دیا. خدا نے تو پہلے ہی بتا دیا، یہ خدا نے تو پہلے ہی بتا دیا. آپ نے، میں بس ایک بات بتا کے نا پھر میں اپنے ڈسکشن پہ آتا ہوں. آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ بدر میں غیر معمولی مدد آئی تھی، فرشتے آئے اور سب ہوا، ٹھیک ہے. اور جہاں پر 1% بھی مطلب بچنے کا بھی امکان نہیں تھا، وہ قافلہ وہاں سے آیا تھا، وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ جنگ لڑیں گے.
اس نیت سے آیا تھا کہ ان کو مٹا کر جائیں گے. انہیں نعوذ باللہ جو چیز ان کے لیے درد سر بنتی جا رہی تھی اس کو ونس فار آل ختم کر کے جائیں گے. اس لیے وہ آیا تھا 1000 سپاہیوں کا قافلہ. جنگ لڑنے نہیں آیا تھا. وہ جنگ کے تو قابل ہی نہیں سمجھتے تھے مسلمانوں کو اپنے آگے. ٹھیک. تو جہاں پر بچنے کا بھی 1% چانس نہیں تھا وہاں پر آپ دیکھیں خدا نے کیا کیا. ٹھیک. اس کے 1 سال بعد احد ہوئی ہے نا. 1 سال بعد ہوئی ہے. کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ تو نہیں گزرا ہے. بتائیں ایسے ہی ہوا ہے نا. بالکل 1 سال بعد. ہاں 1 سال بعد ہے. اس میں کیوں پانسا پلٹ گیا, شکست ہو گئی, آپ کے 70 آدمی شہید ہو گئے. کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ اس کے استقامت میں کمی آ گئی تھی. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے اندر جو نا مال آ گئے تھے. دو باتیں ظاہر ہوئی مسلمانوں میں بدر کے بعد. پہلا یہ کہ بدر کے قیدی جو بنا لیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کا تاوان اور وہ سب چیزیں, تو وہ مطلب وہ پیسوں کا مزہ لگنا شروع ہوا. ہاں ٹھیک ہے. مال اور وہ سب والی بات جو ہے نا وہ دماغ میں آنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد بدر کے بعد احد میں جو چیز سامنے آئی تھی کہ عین موقع پر 300 لوگ جو منافقین کہے جاتے ہیں عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں, وہ عین موقع پر الگ ہوئے. تو آپ نے دیکھا 2 چیزیں سامنے آئی تھی, حب مال, حب دنیا اور منافقت. اسی ایک جماعت کو جس کی خدا نے پہلے اس طریقے سے مدد کی تھی, اس طریقے سے ان کی مار لگی. دیکھا آپ نے. تو خدا اور جبکہ رسول ان میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں ہی مطلب وہ مسلمان اور مومنین جیسے آج ہم میں اور آپ نہیں, خود رسول بذات خود موجود ہیں. رسول بھی وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں ان نالائقوں کی وجہ سے. رسول بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو یہاں سے آپ سمجھیے کہ سنت الہی ورک کیسے کرتی ہے. جب بدر کے موقع پر مقداد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے جو ہم نے ایمان آپ پر لائے ہیں ہم نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا ہے, اب جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. اور دوسرے لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں وہاں پر رزلٹ ایک ہے, اور جب جہاں پر وہ مال اور منافقت آ رہی ہے وہاں پہ رزلٹ دوسرا ہے. تو یہ تو خدا خود رسول پاک کی زندگی کے اندر دکھا رہا ہے ساری بات. تو ہم کس برتے پر کہاں پھولے پھرتے ہیں, اب یہ سمجھائیں نا مجھے. ہم نے کون سا ٹونک ایسا پیا ہوا ہے کہ جس نے ہمیں ہر چیز سے مدہوش کر دیا ہے. کہ ہمارے جھوٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, ہماری منافقت کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا, ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہم معاملات کے اندر کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. ہم جو جی بھر بھر کے تحبون المال حبا جما, جی بھر بھر کے مال کو پیار کرتے ہیں, اس کو محبوب رکھتے ہیں, اس کی خاطر مومنین کی عزتیں پامال کرتے ہیں, ان سب باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. بتائیں. یہ تو سن کے لگ رہا ہے کہ ہم چل بھی کیسے رہے ہیں پھر. بالکل ہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر اللہ غفور و رحیم نہ ہونا نہیں چلتے تو قصہ ہی تمام ہو جائے سارا. اور اس کے بعد جب پھر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا نے یہ کر دیا, بہت بڑا امتحان لے لیا ہمارا. آپ بتائیں. ہمیں تو ہر وقت رو رو کر خدا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو اپنا کام اتنا خراب کر لیا ہے کہ کسی وقت بھی عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے. ہم نے اپنا کام اتنا خراب کر لیا, کسی طریقے سے ہمیں بدبختی سے بچا لے.
آپ مجھے بتائیں کہاں میں غلط ہوں, مجھے صحیح کر دیں. بالکل فرینکلی, اگر آپ کو کہیں بھی لگ رہا ہو کہ میں زیادتی کر رہا ہوں, میں غلط بات بول رہا ہوں. نہیں سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, حقیقت یہی ہے, یہ حقیقت ہے. ہم اپنی ذات میں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یعنی کہ ہمیں کسی بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے نا, بالکل ہی. ہاں ہم ہمیں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. کچھ ہے ہی نہیں. ہم بس اپنے ہمارا کوئی ذمہ داری کچھ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. نتھنگ. دیکھیں سورہ فاطر کی آخری آیت ہے, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر خدا پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو جو وہ کما رہے ہیں, جو ان کی کمائی اور کسب ہے, ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, تو زمین کی پیٹھ پر ایک چلنے والا بھی باقی نہ رہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن خدا ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے ایک اجل مسمى کی طرف. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب ان کی مدت تمام ہو جائے گی, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو پھر خدا ہی ہے اور بندے ہیں, پھر خدا ہے اور اس کے بندے ہیں, پھر وہی اسی کو حساب لینا ہے, اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا. تو کرتوت تو یہ ہے کہ اگر اس کا مواخذہ شروع ہو جائے نا, تو ایک چلنے والا زمین پر باقی نہ رہے. بہرحال چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آتے ہیں, اور سورہ وصافات, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم. پچھلی دفعہ ہم نے سورہ شعراء میں قلب سلیم کے بارے میں جان لیا تھا, لیکن یہاں پر خدا اس بات کو سرٹیفائی کر رہا ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب قلب سلیم ہیں. اور شیعتہ ہی یہ اشارہ ہے حضرت نوح کی طرف, جن کا ذکر اس سے پہلے ہے اس سورے میں, کہ بے شک ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے, یعنی نوح کے رستے پر تھے, نوح کے فالوور تھے, نوح کے پیروکار تھے, اسی راہ پر تھے. ملت ایک ہی ہے انبیاء علیہ السلام کی. اور وہ اپنے رب کے پاس کس طریقے سے حاضر ہوئے, کس حالت میں حاضر ہوئے, قلب سلیم کے ساتھ. اور آج ہم جس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سب وہی چیزیں ہیں جو پہلے ہم مختلف الفاظ میں پڑھ چکے ہیں. وہ ہے آپ کے قربانی. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي, اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف, سَيَهْدِينِي, وہ ان قریب میری ہدایت کرے گا. یہ اس کے بعد ہے کہ جب خدا نے ان کے مکر کو ناکام کر دیا, جب انہوں نے ابراہیم کے لیے آگ جلائی اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا, خدا نے اس کے بارے میں ان کو اسفلین یعنی بالکل پستیوں میں پھینک دیا. ان کے قید کے نتیجے میں جو بھی نمرود اور اس کی قوم تھی, وہ انتہا سے زیادہ پستیوں میں پھینک دیے گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی, اور یہ مطلب ابراہیم عراق والے علاقے میں تھے, جو زمانہ قدیم کی تہذیب میں میسوپوٹیمیا کہلاتا ہے. اور وہاں سے نکل کر انہوں نے کہا ہجرت کی, تو ہجرت کو کس انداز سے بیان کیا, انی ذاہب الی ربی, میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ہجرت جیسے ہماری ہجرت تو مال کی طرف ہوتی ہے, آسائش کی طرف ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو خاصان خدا ہیں ان کی ہجرت الی ربی. اور کیونکہ میں اسی کے رستے پر ہوں, وہی میرا ماحصل ہے, میری ڈیسٹنی ہے, تو اسی سے امیدوار ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ پھر حضرت ابراہیم جو ان کی زوجہ تھیں جناب سارہ سلام اللہ علیہا, اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بالکل ساتھ ساتھ تھے, رہتے تھے, تو ان کے ہمراہ یہاں سے عراق کی سرزمین سے نکل کر پھر فلسطین جو آج ہے وہ علاقہ,
اس وقت تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ جو فلسطین ہے، کیونکہ تمام کی تمام یادگاریں حضرت ابراہیم کے بعد بنی ہیں وہاں پہ، تو وہاں ہجرت کی. تو یہ جملہ ہے انی ذاہب الی ربی. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین. یہ دعا ہے اگلی نسل کی اولاد کے لیے. حبلی مجھے عطا فرما، مجھے بخش دے، ہبا کر دے، من الصالحین صالحین میں سے. اب یہاں پر دیکھیں، ابھی آپ لوگ اس کی بات کر رہے تھے نا، انسانوں کی پیدائش کی. من الصالحین جو ہے فرام دا صالحین، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بیٹے کی پیدائش سے پہلے کی دعا ہے یا بعد کی دعا ہے؟ پہلے کی پہلے کی. پہلے کی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے عطا کر دے صالحین میں سے. صالحین میں سے. جی آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں؟ میں بس اشارہ چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح. جی سمجھ آ اس گئی. پر میں زیادہ بات نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بیٹے کو صالح صالحین بنا دے. میں کر دیں. بنانا، یہ نہیں کہہ رہے. تو یہ اس پہ غور سائلنٹ فرمائیے. ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک بیک گراؤنڈ لے کر آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یوں ہی نہیں آ جاتا بالکل خالی. صحیح. تو صالحین میں سے مجھے ہبا کر، صالحین میں سے عطا کر. اور یہ دعا انہوں نے کب مانگی ہوگی؟ اگر یہ ابتدائی اس زمانے کی دعا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تھی، تو obviously اس دعا کو پورے ہونے میں کم از کم 70-80 سال لگے. ہاں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اور پھر ہم نے اس کو بشارت دی بغلام حلیم، ایک حلیم لڑکے کی. غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں. ابھی تو اور یہ وہ اس سے الگ ہے کیونکہ خداوند کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی یعنی ولادت کو الگ الگ بیان کیا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کا ذکر الگ ہے. آئی تھنک سورہ ہود میں ہے کہ جہاں پر کہ وہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں، اور انہوں نے ایک بیٹے کی بشارت جناب سارہ کو ڈائریکٹ دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور حضرت ابراہیم نے بھی کہا سون. تو وہ الگ ہے. اور یہاں پر جو فبشرناہ بغلام حلیم، یہ جو حلیم بیٹا ہے یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام. نام ادھر بھی نہیں ہے، نام ادھر بھی نہیں ہے. اور حلیم اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی اہم صفت ہے. حلیم کا مطلب کہ انسان صاحب حلم ہو، یعنی اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ انسان جو زندگی کے بوجھ کو، دباؤ کو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہمت و جرات اور عزم کے ساتھ اٹھانے اور لے کر چلنے کی قابلیت رکھتا ہے. یہ حلم کی صفت یہ ہوتی ہے. جلد بازی نہیں کرتا، اضطراب کا شکار نہیں ہوتا، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کی شخصیت شکستہ اور منتشر نہیں ہوتی. تو یعنی یہ ایک بڑی جامع صفت ہے حلم کی. اور جیسا کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ خدا نے علم اور حکمت یا حکم، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معصوم کو عطا کی، جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. یعنی جب خدا ایک بندے کو منتخب فرماتا ہے، مصطفیٰ اور مجتبی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو صفات کا پیکج خدا کی طرف سے آتا ہے اس میں مین کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ علم اور حکم. ٹھیک ہے، یہ یعنی بڑی بڑی صفات ہیں کہ جو اس انسان کو نصیب ہو جائیں، جو انسان ایسا ہو جائے وہ پھر بلند معیار کے انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو فبشرناہ بغلام حلیم، ایک ایسے لڑکے کی ہم نے ان کو بشارت دی جو صاحب علم تھا. اچھا، اور حلیم کا جو ورڈ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ
عربک لینگویج کے قانون کے تحت یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ایک صفت مشبہ والی بات بنتی ہے. یعنی کہ اگر آپ عالم کہیں اور علیم کہیں تو اس میں زیادہ انٹینسٹی کس میں ہے علم کے حوالے سے؟ عالم علیم میں. علیم کی علیم ہے. ہاں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ حلیم یعنی کہ وہ انسان کے جس کے اندر صفت علم جو ہے نا گویا کہ اس کی ذات کی صفت بن چکا ہو، نہ کہ اس کا عمل ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب یہ بات بتانا ہوتی ہے نا کہ ایک چیز جو عمل میں آتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ کبھی اس پر عمل ہوتا ہے اور کبھی عمل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز صفت جو ہے یہ اس انسان کی جان کا حصہ بن چکی ہے، اور وہ انسان جب بھی اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے تو اسی صفت کے مطابق کرتا اسی ہے، طرح پرماننٹ ہے. تب یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد یہ مین آیت ہے، اس پر دیکھیں ہم کتنا غور کر سکتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، کیونکہ یہ تو آپ لوگ ہر سال ہی سنتے ہیں قربانی اور پڑھا بھی بہت ہوگا، کہ آپ لوگ کم از کم 3-4 ورژنز 3-4 ہمارے پارٹیسپینٹس بتائیں. ایسا نہیں ہو کہ میں کروں تو سب پارٹیسپینٹس ہی جا چکے ہوں میری آیت پڑھتے پڑھتے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ پس جب وہ بلوغت تک پہنچا اور ابراہیم کے ساتھ ہی ساتھ تھا وہ، معہ السعی اور وہ سعی کرنے لگا، یعنی کام کاج میں زندگی کے امور میں ہاتھ بٹانے لگا. قال یا بنیا تو قال یعنی باپ نے کہا، کیونکہ یا بنیا ہے تو ظاہر ہے یہ بات باپ کہیں گے. یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا، فی المنام نیند میں، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ آیت آپ کی بہت سنی ہوئی بہت پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا. تو اس کے بارے میں آپ لوگ اگر تھوڑا سا مجھے بتاتے رہیں 2-4 جملوں میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. یہ وہی آیت قربانی ہے. جی اس میں ایک خواب شاید پہلے آپ شروع کریں. نہیں میں نہیں شروع کر رہا، بالکل مجھے تو آپ لوگوں سے. اچھا شہزاد نہیں مجھے کیا سر اس میں تو یہی ہے کہ جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے جی تو ان کو خواب میں ہی دیکھا نا کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں، اور مسلسل دیکھا. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل سے پوچھا. اب یہاں پر جو اصل چیز ہے کہ جو حضرت اسماعیل کا جو جواب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا بتا افل ما تم، مطلب جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ پورا کریں. تو مطلب وہ بھی اتنے وہ تھے، یا تو انہوں نے بھی خواب دیکھا ہے یا پھر ان کو اتنا وہ یقین تھا کہ یہ خواب کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ معرفت بھی اتنی تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے جو نا اور اس کی مطلب ایکسپٹینس بھی دی کہ ٹھیک ہے میں صابرین میں ہے، جو حکم ہے وہ کریں، میں تو صابرین میں سے ہوں، مطلب کوئی پریشانی ٹھیک. جی شکریہ. جی اور سر یہ حضرت ابراہیم نے جو صالحین میں سے اولاد مانگی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس صفت کی یہاں پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو راضی برضا اللہ کے ثابت کیا ہے شاید میں. نہیں آپ لوگوں نے اس پر ظاہر سنا تو بہت ہی ہوگا نا، ہر بقرعید میں یہ باتیں ہوتی ہیں. وہ تو تم کو جی
प्लीज को जरा प्लीज म्यूट कर दें शहजाद भाई, जिनकी अच्छा, आवाज आ मैं रही है। जी जी हाँ, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना भी काफी होगा ना, तो आप लोग हाँ। एक अच्छा खासा सॉलिड नजरिया तो रखते होंगे ना इस आयत के बारे में, कुर्बानी के बारे में। मैं वो इसके बारे सुनना में चाह जो रहा हूँ सॉलिड आपसे। नजरिया यही है कि वो क्योंकि हजरत इस्माइल भी पैगंबर थे, उनको भी वो एक मार्फत थी, तो उनको पता था कि ये ख्वाब के जरिए उनको वही की गई है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो है वो जो हुक्म दिया हुआ है करें। और अब इस वजह से और उन्होंने अपने आप को साबरीन में से कहा कि मैं ठीक है, इंशाल्लाह साबरीन में ठीक से है, होऊंगा। सही सही। तो चले, उसके तो बाद आपका जो बयान था इंजी साहिबा वो पूरा हो गया, या आप कुछ और कहना चाहेंगे इसमें? जी सर, इतना ही कहना था। अच्छा, सही। और अफरोज साहब आप कुछ कह रहे थे? यही बातें हैं इसमें। जो चीज है कि ख्वाब देखा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और हजरत इस्माइल जो है वो उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि आपने तो ख्वाब ही देखा है, ख्वाब की क्या हकीकत, मतलब कोई आपके पास वही तो नहीं आई है, इस तरह की कोई आर्गुमेंट नहीं किया है। एक तो ये है कि वो मुकम्मल तस्लीम हो गए और ख्वाब के ऊपर। और हमें इससे भी ये समझ में आती है कि अ, जो नबी होता है उसका मयार क्या होता है, यानी उसका ख्वाब और हमारे ख्वाब में फर्क होता है। उसका ख्वाब एक दर्जा वही रखता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अब तक सुनी है और हमारे नजरिए में यही है। बाकी इससे मैसेज हम क्या लेते हैं, वो यही लेते हैं कि किस तरह से फर्जंद जो है वो वालिदैन की अताअत करे और उनकी सामने तस्लीम हो जाए। तो ये इस तरह वालिद की की जो इताअत नहीं है, नहीं नहीं, ये वालिद की इताअत नहीं है, ये ठीक, रब की अताअत है। ये वालिद की इताअत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें इसलिए कि क्योंकि ये तो हुक्म हजरत इब्राहिम के लिए है या हजरत इस्माइल के सही लिए है। भी है? हाँ, वो बात नहीं है, लेकिन हजरत ठीक है। इब्राहिम, हजरत इस्माइल जो हैं वो हजरत इब्राहिम के सामने थोड़ी झुक रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनकी बात पर 100% एतमाद कर रहे हैं, जो आप बात आप कह रहे हैं। हाँ, सही है। ठीक है, इताअत बिल्कुल थोड़ी उनकी है, इताअत उनकी थोड़ी है। ठीक है। जी, और एक एक मैं चाहूंगा कि एक मुझे ओपिनियन और मिल जाए। सर, हुक्म खुदा के आगे सरबसजूद हुए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और जनाब इस्माइल ने भी अपने बाबा की बात को एक्सेप्ट किया और कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया और रहे वो की बात कायम। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि मैं अब तक आप लोगों को क्या चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मुसलसल? आप ये बताना लफ्जी चाहते तर्जुमा। हैं? जी, आप पहले हमेशा लफ्जी तर्जुमे पे बताते रहे हैं कि लफ्जों के ऊपर गौर करें। हाँ, यानी कि मैं आप लोगों को जो बात मुसलसल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ वो ये कि कुरान करीम के मतन पर बादिक्कत गौर ना करने से कितने बड़े बड़े होल्स बाकी रह जाते हैं। हाँ, ये आप कह रहे हैं, ऐसा है सही या है। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लफ्जी माने पहले बिल्कुल। कि नहीं, मतलब उस पर गौर जब तक हम नहीं करते ना कि जो कुरान ने बयान किया उस पर बैठ के ठंडे दिल से सोचते नहीं है, उसको समझने की फिक्र नहीं करते। अब देखें, मैं आपको यहाँ इंशाअल्लाह कुछ 2-3 नुकात आपके सामने रखता हूँ। इन्नी अरा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने क्या किया, मैंने देखा। आप इस तरकीब पे गौर कीजिए, इन्नी अरा फिल मनाम। तो ये इस तरकीब पे गौर कीजिए, ये बात आपको चौंका नहीं रही? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैंने ख्वाब में देखा। आप देख, हाँ, मैं उसका आयत क्या कह रही है? मैंने देखा। मैंने देखा फिल्म बना, फिल मनाम। नींद और नींद में। मनाम जो है, मनाम
جو جیسے مثال کے طور پر علامہ طباطبائی نے بھی ایک ذکر کیا ہے کافی حالت منامیہ کا. حالت منامیہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس نیند اور بیداری کی درمیانی حالت کا واقعہ خود سفر کربلا میں موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جو تھے، وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، ایک منزل پر، اور وہاں پر آپ کو کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ گویا آپ کو اونگ آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے وہ بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ ایک حاطف غیبی جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. تو جناب علی اکبر پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے وہ جو جملہ ہے کہ ہمیں اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آئے. ٹھیک ہے، یہ حالت منامیہ ہے. تو حالت منامیہ سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ اس کنڈیشن میں انسان جو ہے نا کہ، اور خاص طور سے ایک پاکیزہ نفس، وہ عالم غیب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے حالت منامیہ؟ ٹھیک، صحیح ہے. یعنی ہم نیند کو کیا لے رہے ہیں؟ ڈیپ سلمبر. میں نے یہ مثال آپ کو اسی لیے دی کہ جب آپ خواب کی بات کر رہے ہیں تو خواب میں تو انسان خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا ہے، تو بالکل ہی غافل، غفلت. لیکن حالت منامیہ اور چیز ہے، صحیح، کہ وہ بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے، بدن اس دنیا کے اندر ہے، لیکن وہ نفس کس سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ وہ اس غیبی حقیقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو فی المنام کہ میں نے نیند کی حالت میں یا اس حالت میں جس کا میں نے ذکر ابھی آپ کے سامنے، اس میں دیکھا، نہ کہ خواب دیکھا. بہت بڑا فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بالکل، ہم نے تو بالکل کچھ اور ہی سنا تھا. صحیح بات ہے. بہت بڑا فرق آیا نہیں. میں نے آیا ذرا اس پہ میں لے آیا ہوں تاکہ میں اس پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر سکوں. بہت بڑی بات. ٹھیک ہے، ارا یہ مین ہے، یعنی میں نے دیکھا، یہ اصل ہے. اور رویت آپ کس کو کہتے ہیں؟ رویت ہلال مینس واٹ؟ سن لیا کہ چاند ہو گیا؟ نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا. آنکھوں سے دیکھنا. یو آر اے وٹنس. ٹھیک، میں نے دیکھا فی المنام، یعنی دیکھنے کے وقت میری حالت کیا تھی؟ نوم والی حالت تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈیپ سلیپ اور ڈریمنگ ایک الگ چیز ہے، اور اس منامی حالت میں ایک غیبی حقیقت کو پانا اور دیکھنا ایک دوسری بات ہے. اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں یہ جیسے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے، تو یہ کشف یہی چیز ہوتی ہے جو یہاں پہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں فی المنام، کہ وہ نیند ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، ایک درمیانی کیفیت. یعنی نیند نہیں ہوتی ایکچولی، کیونکہ آپ کا نفس جو ہے وہ ٹوٹلی متوجہ ہو جاتا ہے اس عالم غیب کی طرف، تو اس کی توجہ بدن سے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس صورت میں، اس حالت میں اگر کوئی دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ یا یہ سو رہے ہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مر گئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس حالت میں، جیسے مرزا علی قاضی کے بارے میں اس قسم کے وہ چیزیں ہیں کہ مطلب لوگ اگر دیکھیں گے، ان کے شاگردوں کو پتا تھا کہ یہ حالت ان پر طاری ہوتی ہے اس قسم کی، کہ مطلب جیسے بیٹھے بیٹھے نا انہیں سکتہ ہو گیا، پتھر کے ہو گیا، ایون آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی. تو آپ اس دو چیزوں کا فرق سمجھ رہے ہیں کہ بستر پر مزے سے لیٹ کے سونا اور جو ہے اس میں خواب دیکھنا وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے.
تو یہ تو انی ارا فل منام، کلیئر ہوئی ہے بات؟ اس میں ٹھیک ہے۔ اور چیزیں یہ ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہم اور بھی جگہوں پر قرآن میں جہاں پہ خواب کا ذکر آیا ہے، ہاں مثلاً کہ حضرت یوسف والے قصے ہاں، میں جو ہے پڑھیے وہ خواب پڑھیے بھی تھا۔ پڑھیے 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 وہ آیت پڑھیے حضرت یوسف والی، بالکل میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ذرا اس کو بھی ریفر کریں، شروع مجھے میں تو ہی وہ ہے، بھی یاد نہیں ہے، مجھے شروع یاد میں نہیں ہی ہے وہ ہے، وہ۔ سورہ یوسف میں ہے نا سر؟ یوسف میں، ہاں بالکل شروع میں ہی ہے، اچھا 1 منٹ میں نکالتا ہوں۔ وہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سورہ یوسف، اذ قال یوسف، میں پڑھ دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے، آپ آیت نمبر 4 سورہ یوسف، آپ نکال کے دیکھ لیں، کنفرم کر لیں۔ اذ میں قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے والد، لأبی ہے یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت، میں نے دیکھا، یہاں تو نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، فی المنام کا بھی ذکر نہیں ہے، میں نے دیکھا 11 تارے اور سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے دیکھا ان سب کو، لی ساجدین، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے، یہاں تو فی المنام کا بھی ذکر نہیں ہے، خالی کیا ہے؟ رأیتو۔ رأی تو یس بالکل اور پھر حضرت یعقوب کا جو جملہ ہے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے بیٹے اپنے رؤیا کو اپنے بھائیوں پر نہ کے سامنے نہ بیان کرنا، تو وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اٹ از سم تھنگ لائک رؤیا، یعنی عربی میں ترجمہ ہوتا ہے ڈریم یا خواب، تو وہاں تو فی المنام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے بالکل نہیں ہے۔ صحیح؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ رؤیت ہے، یعنی رؤیت حقیقت غیبی۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کون سی حقیقت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سمبلائز ہوئی بیٹے کو ذبح کرنے کی شکل میں؟ ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آسان جملہ نہیں ہے، ہمت کر کے بول رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح؟ ذبح عظیم کی طرف کہ اشارہ وہ ہے۔ کوئی حقیقت تھی، کیونکہ اگر آپ کے پاس رویہ ہوتا ہے نا، آپ اس دنیا میں بیٹھ کر غیبی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی رویت کر سکیں یا مشاہدہ کر سکیں، لیکن جیسے انبیاء کے لیے بھی وہ چیز کیا ہوتی ہے، ایک سمبولک فارم میں جو دنیا کے سمبلز ہیں اس شکل میں نظر آتی ہے۔ جیسے رسول خدا نے اپنے بعد آنے والے جو واقعات ہیں ان کو کیسے دیکھا تھا؟ اپنے رویا ممبر میں، پر اپنی جی کہ ممبر پر بندر بیٹھے ہیں، بندر بیٹھے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ سمبولک فارم میں وہ چیز ہے۔ تو اب یعنی یہاں سے اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ایک علامت ہے، نہ کہ وہ حقیقت ہے کہ جو حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں، صحیح؟ یہ بہت 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 گہرا نقطہ ہے، ظاہر ہے کہ میں اس پہ اسٹریس نہیں کروں گا کیونکہ کئی لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ فانظر، یہ ہے مزیدار بات، یہاں پر ہے مزیدار بات، فانظر ماذا ترى، اس پر آپ نے جو ہے نا بالکل ہی نہیں بتایا کہ اس کا کیا چھوڑ مطلب دیا ہے، ہم، اس کو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس دیکھو جو کچھ تم دیکھتے ہو، اس سے ان تم نے سے بھی وہی دیکھا۔ کہہ رہے ہیں، یعنی یقین ہے نا فنظر ماذا اس ترى، بس کا ترجمہ دیکھو۔ کیا کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، ہاں بالکل لیکن بالکل یہ نہیں ہے اس کا،
اس کا مطلب اب یہ ہوا آیت کہ کیا کہہ رہی، اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں نیگلیجنس آپ کو کتنی غلط جگہوں پہ لے جاتی ہے. فانظر، پس نظر کرو، ماذا ترا، تمہیں کیا رویت ہوتی ہے، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. ہاں تم نے کیا دیکھا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ میں نے اگر 29ویں کا چاند جو ہے وہ بڑا باریک سا ہوتا ہے، میں نے دیکھ لیا، آپ میرے برابر کھڑے ہیں، میں آپ سے کہوں گا آپ بھی آسمان پر نظر دوڑائیں، آپ کو چاند دکھائی دیتا ہے یا نہیں. یہ بالکل تقریباً ایکویلنٹ سینٹینس ہے کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں، پہلے نظر ڈالتے ہیں اور نظر ڈالنے کے بعد وہ رویت آپ کو نصیب ہوتی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نظر اور رویت کا؟ ہاں ٹھیک ہے کہ فنظر، نظر کرو، یعنی وہ ایک براڈ اسکوپ ہے کہ جیسے آسمان ہے نا، اب آپ ایسے تو نہیں کہ آپ کو چاند فوراً دکھ جاتا ہے، آپ پہلے نظر دوڑاتے ہیں آسمان پہ اور پھر آپ اس کو اسپاٹ کر پاتے ہیں چاند کو اور دیکھ پاتے ہیں، اس کی رویت آپ کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک، فنظر. آپ مجھے یہاں پر ایک بات کا بس جواب بتا دیں کہ کوئی کسی کے خواب پر کیسے نظر کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے بتا دیں. یہ ویلڈ کوشچن ہے. نہیں کر یہ سکتا. خواب نہیں ہے، Obvious یہ ہے. ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے بھی اس کو دیکھا، پھر بیٹے سے اور کہا باپ. شاید اسی لیے لوگ اس بات کو یہ ترجمہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے. شاید اسی لیے اس ترجمے پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، یہی میرا سوال ابھی تھا. کیونکہ وہ اس جو بیریئر بیچ میں آ رہا ہے نا اس کو کراس نہیں کر پاتے. فنظر بالکل صاف صاف جملے نہیں، فنظر بس نظر کرو، ماذا ترا، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے. اب اصل سوال تو یہ ہے کہ بھئی خواب آپ نے دیکھا، میں کیسے نظر کر لوں اس پہ، اور تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے، نہ کہ تمہاری رائے کیا ہے. ہاں تم نے کیا دیکھا. ٹھیک ہے، ترجمہ سیدھا کرنا. صحیح ہے، تم کیا دیکھتے ہو، نظر کرو کیا دیکھا. اس پر. تو اب آپ اگر، جیسے میں آپ کو مسلسل ایک بات بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ تمام چیزوں کو دو لیولز پہ سمجھ سکتے ہیں. ایک لیول وہی ہے، ظاہر ہے اس سے بحث نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، کسی سے بھی جھگڑا نہیں ہے، کہ جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ تم بھی دیکھو، اپنی رائے بتاؤ، اور انہوں نے اپنی رائے بتا دی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ پنچ کر رہا ہے یا نہیں کہ یہ جملہ بذات خود یہ مطالبہ غلط ہے. اگر وہ خواب تھا تو، اگر وہ خواب تھا. اچھا، حضرت اسماعیل نے اس پر اعتراض نہیں کیا جو اعتراض نظر آ رہا ہے کہ میں آپ کے خواب پہ کیسے نظر کر سکتا ہوں. نہیں انہوں نے کیا. فوراً جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، کہ آپ اس کو فعلیت میں لے آئیں کہ جو آپ پر امر ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب امر کے معنی بھی، ایک معنی کیا ہے امر کا، ایک معنی امر کا جو لغوی معنی ہے وہ حکم یا حکم آرڈر ہے، دینا. ہاں. اور ایک جو امر کا ورڈ ہے وہ کیا ہے. جب آیا کہ امر کس سے ریلیٹ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فیکون. یہ امر الہی ہے. ہاں. ٹھیک ہے، ایک امر اس سے، یعنی امر خدا جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کن فیکون. یا اسی طریقے سے امر کے بارے میں ایک آیت روح کے حوالے سے بھی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو جواب دے دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. صحیح؟ تو امر کا مطلب خالی آرڈر نہیں ہوتا کہ ایک آرڈر دے دیا گیا کہ جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو اور انہوں نے وہ آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیا. جیسے وہی میں نے کہا کہ آپ کے پاس مختلف لیولز ہیں چیزوں کو سمجھنے کے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس معیار پر بات کو سمجھ پاتے ہیں یا اس کو قبول کرتے ہیں. تو اب یہ جواب دینے سے پہلے حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کی رویت پر نظر کر کے اس میں کچھ دیکھا ہوگا یا نہیں، یہ بتائیں. یہ جواب یوں ہی دے دیا جو بات آپ فرما رہے تھے کہ باپ پر اعتماد کر کے یا باپ کی اطاعت میں. نہیں، انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا. بالکل. اب آپ یہ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ یہاں باپ کی اطاعت کا معاملہ ہی نہیں ہے. حضرت نہیں ہے. ابراہیم خود ہی نہیں رکھ رہے کوئی اطاعت کا مسئلہ. بربنا اطاعت تھوڑی قبول کر رہے ہیں، ہاں. بلکہ زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. ایون زبردستی بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے کہیں، یعنی جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی آسمان پر نظر دوڑائیں کہ آپ کو چاند نظر آتا ہے، یعنی یہ میں آپ سے زبردستی کر رہا ہوں کہ ضرور آپ دیکھیں یا ہو گیا بس مان لیں، یہ تو نہیں کہہ رہا نا. نہیں، اس میں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ تائید کرتے ہیں کہ چاند ہے کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا آپ کو، جی میں ہاں بھی دیکھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے آپ بھی دیکھیے، آپ بھی دیکھنے کے بعد اس کے قائل ہوں، اس کو قبول کریں. تو حضرت اسماعیل نے جب یہ جواب دیا ہوگا یا ابت فعل ما تؤمر، یہ ان کا جواب جو ہے یہ اس حکم فنظر کی تعمیل کے بعد ہے یا بغیر ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بالکل آپ؟ بعد ہے، بعد میں بالکل ہے. بعد ہے. بعد میں. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آپ نے سوچی ہی نہیں. اس سے بہت زیادہ پورا کا پورا منظرنامہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا؟ بتائیں. بالکل. وہ تو بدل گیا. وہ بھی پیغمبر تھے تو ان کو بھی وہی ہوگی، لیکن اب آپ نہیں، وہی کی ضرورت نہیں ہے نا. وہی کی ضرورت نہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ پیغمبر جو ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائی تھی کہ پیغمبر کہتے کس کو ہیں کہ جو ایک مقام تک بلند ہو کر وحی الہی کو حاصل کرتا ہے. پیغمبر اس کو نہیں کہتے کہ جو زمین پر اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور وہی اتر کے اس تک آئے، وہ پیغمبر نہیں ہے. وہ منتخب خدا نہیں ہے. منتخب خدا وہ ہے کہ جو بلند ہو کر وحی کو لے، وحی کے مقام تک بلند ہو اور اس کو اخذ کرے. تو یعنی کہ جس حقیقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا فی المنام، اسی حقیقت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی مشاہدہ کیا، رویت کیا اور اس کو امر الہی سمجھا اور کہا کہ آپ اس کو فعلیت میں لے آئیے، آپ اس کو عملی کر دیں. کہ وہ شے جو ابھی عالم امر میں ہے، یعنی ابھی کس مقام پر ہے؟ مقام کن میں ہے. جب کوئی چیز عالم امر میں ہوتی ہے تو مقام کن میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس پر امر الہی جاری ہو جاتا ہے، وہ یکون ہوتی ہے تو عالم خلق میں ظاہر ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یا ابت فعل ما تؤمر، تو یا ابت فعل یعنی فعلیت میں لانا، یعنی اس کو اب عالم خلق میں ظہور دے دیں جو کچھ میں اور آپ امر الہی میں دیکھ رہے ہیں. میکنگ سینس؟ یہاں پر ایک سوال ہے، مطلب یہ کہ امر الہی جو ہے وہ کن ہے، اور جب کن ہوتا ہے تو جسٹ فیاکون کی اسٹیج پہ ہوتا ہے. تو جب یہ حضرت اسماعیل کہنا ہے کہ آفل ماتا، تو مطلب جو کن ہے اس کے فائل پہ حضرت ابراہیم ہو گئے. ہاں، وہ وسیلہ بن رہے ہیں نا اس کا. اچھا، وہ وسیلہ تھی. مطلب دیکھیں یہ وہ حقیقت جو عالم امر میں ہے وہ ہے نا جی، وہ تو موجود ہے، لیکن
یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس حقیقت کے لیے، اس امر الہی کے لیے کلمہ کن کب جاری ہوتا ہے؟ جب اس کے عالم خلق میں ظاہر ہونے کے اسباب اور پیدا ہو جائیں۔ وسائل فراہم ہو جائیں۔ اور ٹھیک، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ تھوڑا تھوڑا سا پہنچ رہے ہوں گے اس بات سے کہ وہ کیا حقیقت تھی۔ ذبح عظیم وہ ذبح اس کا عظیم کی ذکر شکل آگے میں ہے، جو ظاہر ہوئی، یعنی وہ حقیقت کیا تھی؟ قربانی، قربانی، ٹھیک ہے۔ جو ہم اندازہ کر سکتے کر ہیں، اور سکتے جس طرف ظاہر ہے کہ دیکھیں جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں اپنی جہالت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس بات کو بالکل مد نظر رکھیے کہ ہم جو گائیڈ لائنز ہمیں آیات الہیہ دے رہی ہیں اس کی بنا پر ہم ایک مقام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، ایک معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور خدا ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اس میں شامل کر دیں یا اپنی رائے گزار دیں۔ اسٹرکٹلی ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں ان گائیڈ لائنز کو جو قرآن کریم نے ہم کو دی، اور اس میں ہم کس بات کی طرف پوری توجہ کر رہے ہیں کہ جو الفاظ قرآن ہیں ہم اس کے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں، ہم اس کو اپنی طرف سے مانا نہ پہنا دیں۔ ٹھیک، صحیح۔ اس میں اوپر جو اذہب کا یہ لکھا ہوا ہے، اس سے بھی اذبحوا کا ہمیں یہ مل رہی ہے بات کہ ذبح کرنا یعنی پھر قربانی کرنا۔ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹلی ختم کر دینا۔ ختم کر دینا۔ اچھا، یہ بھی ایک میرے ذہن میں آتی ہے بات کہ ہم انسانوں کو یہ بات معلوم کیسے ہوئی کہ خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قربانی کا کانسیپٹ صرف اسلام کا یا دین کا نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ بتوں کو بھی چڑھاوا کرتے ہیں، اور بھیڑ چڑھانا وہ نیگیٹو سینس میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو ابھی تک ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے، مطلب یہ کہاں سے آئی انسانوں کے ذہن میں بات کہ قربانی کرو؟ فطری ہے نا، فطری ایک لحاظ سے یہ چیز فطری ہے کہ آپ کسی بھی مطلوب کو جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مفت میں یہ کام نہیں ہوتا، یعنی مطلوب و محبوب تک پہنچنا مفت میں پاسبل نہیں ہے، اور یہ بات ہم پوری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں مثال کے طور پر رزق چاہیے ہوتا ہے، جو سب سے بڑی بات، یعنی اگر آپ شیرخوار بچے سے شروع کریں تو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا کہ جب تک وہ ہاتھ پیر نہیں مارتا، شور نہیں مچاتا، اس کو رزق نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب انسان بڑا ہوتا ہے، اسٹرگل نہیں کرتا، رزق چل کے اس کے پاس نہیں آتا۔ تو ہر اپنی محبوب اور مطلوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس سے کچھ دینا پڑتا ہے، اور یہ جو نیچر ہے، نیچرل لائف ہے، اس میں بھی یہ چیز ایمبیڈڈ ہے کہ لوگ اس بات کو آبزرو کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے پاس سے کچھ دیتے ہیں یا قربان کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو اپنے اندر سے فیلنگ بہت اچھی آتی ہے، آپ ایک خوشی اور سرور والی حالت محسوس کرتے ہیں اپنے نفس میں، اور دوسرا یہ کہ آپ میٹیریل گینز اور ریٹرنز کو بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے جو زندگی میں لوگوں ٹھیک کو ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک آرڈینری انسان کے لیے بھی قربانی اور اپنے پاس سے دینے کا جو کنسپٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے along the life۔ اچھا، اس میں ایک جو اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی پریشانی میری ہے، لیکن شامت کالے بکرے کی آ گئی ہے، کالی مرغی کی، تو آپ اپنی طرف سے کچھ کریں، آپ دوسرے جانور کو اذیت دے رہے ہیں، ذبح کریں، ایسے اعتراضات جو ہوتے ہیں نہیں، پھر اس وہ میں اب یعنی یا تو پھر آپ وہی بدھزم والے فلسفے پہ چلے جائیں، بالکل وہی یا بات ہے، وہ لوگ خاص طور پہ۔ آپ اس بات کو قبول کریں کہ جیسے اب حیوانات ہیں، اب روزانہ آپ اتنے حیوانات کا گوشت کیوں کھا رہے ہوتے ہیں، کیوں ذبح کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو حیوانات کا ایک یا مخصوص حیوانات کی جو ایک خلقت ہے وہ ایک پرپز رکھتی ہے نا، یہ والا۔
صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کچھ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی رویت کو خود بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ما تؤمر، کہ جو امر آپ کے پاس آیا ہے، یا یعنی کہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو امر ہوا ہے، یا جو امر آپ کے پاس آیا ہے، یا جس امر کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، افعل، اس کو آپ فعلیت میں لیں، اس کو عملی کر دیں. اور ستجدونی، اور ڈیفینیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو پارٹنر یو ان دس ایفرٹ، کہ میں آپ کا اس میں ساتھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں خالی آپ کو مشورہ دے کے الگ ہو رہا ہوں، میں اس میں ساتھی ہوں. اور کیونکہ میرا رول یہاں پر کیا بن رہا ہے، قربان ہونے والے کا، جو مطلب قربان ہو رہا ہے. تو اس مرحلے میں انشاءاللہ اللہ کی مشیت کے ساتھ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ صابر کا مطلب وہ لیتے ہیں جو عوام کے دماغ میں ہے کہ صابر کا مطلب خاموشی سے مصیبت برداشت کر لینا ہے، تو ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر آپ صبر کا معنی وہ لیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو حقیقی معنی ہے کہ صبر یعنی اپنی منزل کی طرف بڑھتے جانا اور رستے کی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے اور کسی پریشانی سے نہ ٹوٹتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں صبر. تو اب دیکھیں، اب یہاں پہ یہ بات بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہے کہ یعنی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اور آپ کو مل کر کیا کرنا ہے. مجھے اور آپ کو قربانی کی ملکوتی حالت کو، اس ملکوتی تجلی کو انسانیت میں اتار کے لانا ہے. یہ ہماری ڈیسٹینی ہے، یہ ہمارا ایم ہے، یہ ہمارا گول ہے. ٹھیک. اور اس مرحلے میں میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ مجھ میں کوئی کمزوری نہیں پائیں گے، اور انشاءاللہ میں پورے عزم و استقامت کے ساتھ آخری مرحلے تک آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک. کچھ معنی بدل گیا نا، پرسپشن چینج ہو گیا. بہت بہت زیادہ بدل گیا، بہت صحیح بدل گیا. صحیح. اور اسی کو اگر آپ اب اس کو کنکلوڈ کر لیں اگلی آیتوں میں کہ اب دونوں فلما اسلما، پھر دونوں تسلیم ہو گئے، یعنی اس امر الہی کے آگے دونوں تسلیم ہو گئے، دونوں جھک گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو نیچے لٹا دیا پیشانی پر. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پھر ہم نے ندا دی، اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے جو دیکھا تھا، جو تمہاری رؤیت تھی، تم نے اس کو صدقتا، اس کی تصدیق کر دی، اس کو سچا کر دیا. اب یہاں پر آپ خود ہی دیکھیں نا اس بات کو کہ صدقت الرؤیا، کہ دیکھنے کا مطلب خالی کہ بس بیٹے کو لے جاؤ ذبح کر دو بس، یا اس کے اندر کوئی اور بات ایسی تھی، کوئی اور بات ایسی تھی. انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، محسن بندوں کو. کیا جزا دے رہا ہے خدا؟ کہ بس بیٹا واپس کر دیا، بیٹا بچا لیا؟ نہیں، اس کے بعد تو امامت دی تھی سر. صحیح. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی اب آپ خود اس بات کو اب آپ لنک کر پائیں گے کہ حضرت ابراہیم امامت کے اہل کیوں ہوئے، کس مرحلے سے گزرنے کے بعد ہوئے. اچھا، یہ صدقتا جو ہے یہاں پہ کا ٹھیک ہے، لیکن صدقتا کا مطلب یہ ہے کہ اب ثابت کیا سچ. تو مطلب ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز پہلے نہیں تھی، جھوٹی تھی، مطلب ہوتی نہ ہوتی، لیکن ثابت کیا. تو اس سے سمجھ میں ہمیں کیا ہے کہ صدقتا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ چیز پہلے نہیں تھی، اب آپ نے اس کو کیا، یہ ظاہر ہے. کلیئر نہیں جو مجھے. چیز تھی اس کی صداقت یعنی کہ یہ جو دیکھیں، آپ اگر
پورا انسانیت کی تاریخ میں دیکھیں گے نا تو آپ کو گریجول پروگریشن نظر آتی ہے مختلف انبیاء میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھیں اور پھر رفتہ رفتہ آئی ہیں سامنے. جیسے یہ جو قربانی اور شہادت کا جو کنسپٹ ہے نا، یہ انسانیت کے پاس نہیں تھا. شہادت کا کنسپٹ یہ نہیں تھا. یہ شہداء اور شہادت یعنی خدا کے راستے میں قربانی دینا، قربانی پیش کرنا. صحیح ہے، لوگ مرتے تھے، کٹتے تھے، سب ہوتا تھا. لیکن جس طریقے سے اسلام نے اور قرآن نے آ کر شہادت کو یولوجائز کیا ہے اور اس کو اس لیول پر جو لے کے گئے ہیں، مقتول فی سبیل اللہ، یہ پہلے کی کتابوں میں آپ کو اس طریقے سے نہیں ملے گا. خاص طور سے یہ کب سے شروع ہوئی یہ بات؟ پہلے، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوئی. یعنی یہ جو کنسپٹ صحیح معنوں میں سنک ان ہوا ہے ہیومینٹی میں، قربانی کا، محبت کا، محبت الہی کی بنیاد پر، محبت حق کی بنا پر قربانی پیش کرنا، یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آپ کو نہیں نظر آئے گا. حضرت موسیٰ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. آپ حضرت موسیٰ کی تمام آیتوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو یہ قربانی اور محبت والا کنسپٹ نہیں ہے. وہاں پر کنفرنٹیشن ہے، وہاں پر استقامت ہے، وہاں پر مقابلہ ہے، مجاہدہ ہے. تو انسانیت کی جو تربیت ہوئی ہے ان تمام اقدار کے حوالے سے، وہ رفتہ رفتہ ہوئی ہے. اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کے برکتوں سے، ملکوت سے زمین پر ٹرانسفر ہوئے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں، لیکن آپ اس میں غور جب کریں گے نا کہ یعنی محبت خدا، آپ مجھے بتائیں محبت خدا کیا یہ کوئی مادی چیز ہے؟ نہیں، یہ ایک ملکوتی حقیقت ہے. کون اس کو اتار کر ملکوت سے ملک میں لایا ہے؟ کوئی تو لایا ہے نا، جو پھر انسانوں کے درمیان جو پھیلی ہے پھر. اور انسانوں میں بھی نہیں، فقط مومنین میں، مومنین مخلصین ہی اس کو حاصل کر پاتے ہیں، اس خوشبو کو. کون لے کر آیا اس کو؟ اگر مثال کے طور پر اس زمین پر یہ انسان نہ ہوتا جو علم اسما کے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ حیوانات سے بھری ہوتی، تو آپ کو یہ محبت خدا، یہ اخلاص، یہ بندگی، یہ سب اس زمین پر نظر آتا؟ بتائیں. آپ کسی جنگل میں چلے جائیں، اتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں، وہاں پر آپ کو اس قسم کے کوئی مظاہرے دکھ رہے ہوتے ہیں؟ جو چیزیں آپ کو مومنین اور اولیاء کے ذریعے سے نظر آتی ہیں، دکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے. نہیں، کوئی ہے نا جو اس کو ملکوت سے اتار کے ملک میں لایا ہے، جس کی وساطت اور برکت سے یہ چیزیں زمین پہ نازل ہوئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جب یہ آ رہا ہے قد صدقت رؤیا، رؤیا تو خواب پہ کہتے ہیں نا. پھر رؤیا یعنی جو تم نے دیکھا. اب دیکھا جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھا ظاہری آنکھوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھا باطنی آنکھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے حالت منامیہ آپ کو بتایا. حالت منام کے تو اس میں خواب جو ہے انفیکٹ میٹر نہیں کرتا ہے. یعنی دیکھا یعنی دیکھا، صحیح. اور فی المنام کی امپورٹنس کیا ہے؟ فی المنام کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو میں نے امام حسین علیہ السلام کی اگزامپل کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ جب انسان یعنی ایک معصوم بھی اس منامی حالت میں جاتا ہے تو اس کا نفس بدن سے انقطاع پیدا کر کے اس ہائر ریلم کی طرف زیادہ شدت سے توجہ حاصل کر لیتا ہے. تو وہ رویت جو ہے وہ ایک
زیادہ پرفیکٹ رویت ہے. اس یہ جیسے صدقہ کی جگہ فرض کریں کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ فعل قد فعل الرؤیا، صحیح ہے، تو یہ صدقہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہاں پہ آ کے اس چیز کو تصدیق، تم نے اچھے طریقے سے اس کی تصدیق کر دی. کر دی. اچھا یہ بات تو سمجھ میں تصدیق آ کیا گئی. کر دی؟ اپنے عمل سے تصدیق کر دی نا اس کی. یہ چیز کلیئر. یعنی اب خدا جو ہے وہ حقیقت قربانی، جیسے اب آپ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ خدا ایک باعظمت چیز، انسان آپ دیکھیں غور کریں کہ انسان میکسیمم لیول آف قربت کو کب اٹین کرتا ہے؟ انسان کی زندگی میں بلند ترین مقام کیا ہے؟ قربت الہی کا بلند ترین معیار یہی ہے نا. یہی. اور انسان قربت کے بلند معیار کو کب حاصل کرتا ہے بتائیں؟ قربانی. جب اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی قربانی پیش کرے. یعنی جیسے جب آپ دین قبول کرتے ہیں تو آپ دین قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنا نفس خدا کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، نہیں رکھ دیتے؟ بالکل. کہ اب یہ میرا نفس جو ہے نا اگر حقیقی ایمان ہے تو آپ کیا کہتے ہیں خدا سے کہ اب یہ میرا نفس میرا نہیں ہے، میری جان میری نہیں ہے، اب میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کر دی. آپ جیسے کہیں گے میں اپنی جان کو اسی طریقے سے استعمال کروں گا، میں اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھوں گا. آپ جب اٹھائیں گے اٹھ جاؤں گا، آپ جب بٹھائیں گے بیٹھ جاؤں گا. آپ مجھ سے کہیں گے بھوکے رہو، میں بھوکا رہوں گا. یہی میرا اقرار ہے نا میرے ایمان کا خدا کے ساتھ، اور کیا ہے؟ یہی ہے تسلیم. یہی میرا کووننٹ ہے نا. یہ قربانی ہے یا نہیں ہے؟ پھر تو قرب کب نصیب ہوتا ہے؟ قربت کب نصیب ہوتی ہے؟ قربانی کے ذریعے سے. اور اگر خدا اس قربانی کی اعلیٰ ترین حقیقت انسانیت کو دینا چاہتا ہے تو وہ چینل کون بنے گا جو اس کو ریسیو کر کے انسانوں میں منتشر کرے؟ اس کے لیے ریسیور بھی تو چاہیے. میں اور آپ ریسیو کر سکتے ہیں اس حقیقت کو؟ اس لیے میرے ظرف پہ تو گنجائش نہیں ہے. تو اب آپ کو یہ ایک سلسلہ نظام سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی اس طریقے سے یعنی یہ جو قربانی ہے اگر وہ عید قرباں ہے تو وہ عید میں ہمیں کس بات کی خوشی منانا چاہیے؟ اس بات کی خوشی منانا چاہیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب خدا نے ہمیں اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہمارے لیے اتارا. قربانی اور قربت دونوں سیم روٹ رکھتے ہیں نا. آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے جا رہے ہیں. جی سر ایک سوال ہے. جی اور اس میں پھر اس کو جو ہے یعنی کہ ابھی پھر خدا کی طرف سے ایک بیان اور بھی ہے، میں بات مکمل کر لوں تاکہ اگلی دفعہ میں اس پہ نہ آنا پڑے، کہ یہ بلائے مبین تھی اور بلائے مبین، لیکن ابھی یہ جو کچھ بھی ہے یہ افعال والی بات جو ہے نا، افعال وہ افعال ابھی پورا نہیں ہوا، وہ فعلیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. وہ فعلیت کب مکمل ہوگی؟ جب یہ جو ابھی اذبحک ہے یہ بدل جائے گا، فدیہ ہو جائے گا کس سے؟ ذبح عظیم سے. تب وہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی. صحیح بات سمجھ میں آ رہی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا ناؤ اٹ از جسٹ دا بگننگ، اٹ از دا بگننگ. اور اے ابراہیم تم نے مطلب اس چیز کو اپنے اس کیلیبر کو ابراہیم و اسماعیل آپ نے پروو کر دیا کہ آپ
اتنا عزم اور اتنی استقامت اور اتنا صبر رکھتے ہیں، اس درجے مقام احسان پر فائز ہیں کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر سکیں، وہ چیز آپ پر نازل ہو سکے، آپ اس کا ظرف بنیں. ٹھیک جی، اب سوال کیجیے. السلام علیکم سر، یہ بس پوچھ رہی تھی میں، یہ تفسیر میں ہی پڑھا تھا کہ جو آرا آیا ہے نا، انی آرا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بار بار خواب دیکھا تھا انہوں نے. ہو سکتا ہے، میں اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں. جی، کیونکہ یہ مظاہرے اور سے اور ایک بات میں آپ لوگوں سے یہاں کہوں گا کہ اگر یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں نا، اگر یہ جذب نہیں ہو رہی، مطلب ہضم کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، اگر جذب نہیں ہو رہی نا، تو آپ ان کو بھول جائیے گا، اس میں پریشان نہ ہو. کیوں بھول گئے؟ اس لیے بھول جائیں کہ پھر آپ خود مشکل میں پڑ جائیں گے. نہیں، ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں سر، ہم تو بہت چاہتے ہیں ساری جذب کریں. کیونکہ یہ جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کچھ ہمت کر کے، اور وہی ہمت کرنے کی بات یہی ہے کہ ہم کیوں جاہل رہیں، بالکل. جبکہ بلند معیار کے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہم اس کے بارے میں اپنے کو کیوں جاہل رکھیں ہمیشہ، ایک لو لیول کی اور سادہ سی بات کر کے کہ جو مطابق حقیقت بھی نہیں لگتی. آپ اگر ان آیتوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے نا، وہ اس پہ فٹ نہیں ہوتی نا، الفاظ قرآن پہ فٹ نہیں ہوتی وہ اسٹوری جو ہم بیان کر رہے ہوتے. تو لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے وہ جاذبہ بھی درکار ہوتا ہے کہ آپ اس کو مطلب اپنے اندر سمو سکیں. تو یہاں سے اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں نا، تو پھر کربلا کی اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت بھی ہمارے سامنے اور بڑھ کر پھر سامنے آتی ہے کہ یعنی جو چیز کے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل سے جو شروع ہوئی تھی، اور کس طریقے سے شروع ہوئی تھی کہ ایک امر خدا ہے، اور اگر آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ قربانی ہی ذریعہ قربت ہے، تو وہ کچھ خدا کی طرف سے عطا ہو رہا تھا، قربانی کی حقیقت، کہ جو انسان کو بلند سے بلند معیار قربت تک لے جا سکے. اور وہ چیز یعنی اس کا یہ بگننگ ہے، اس کا انٹرمیڈیٹ لیول حضرت، یعنی جہاں سے پھر وہ چیز پک اپ ہوئی ہے اور عروج حاصل کرنا شروع ہوئی ہے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور جب وہ اپنی معراج پر پہنچ گئی ہے تو وہ کربلا ہے جو ذبح عظیم. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہیں سنا تھا کہ بہت سارے اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ ذبح عظیم جو ہے وہ کربلا کے واقعے کو نہیں سمجھتے ہیں. ایسا کچھ میں نے کہیں شاید میرے ذہن میں تھا میں ایسا. آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی آپ سے کیا لفظ استعمال کیا، اگر جذب ہو رہا ہو تو لے لیں، ورنہ بھول جائیں. ٹھیک. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات پہ غور کریں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا. صحیح ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر جذب ہو رہا ہے، آپ کے دل میں اتر رہا ہے، تو لے لیجیے، ورنہ بھول جائیے. آپ اسی پر باقی رہیے جو کچھ آپ نے سمجھا. سر آپ سارے جذب ہو جائے، آپ کی دعا سے ہو جائے گا جذب. انشاءاللہ. مجھے کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کریں، آپ کوشش بھی کریں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اس ہمیں میں جہالت کے اندھیرے سے نکال رہے ہیں نا، ہمیں تو کلیئر کر رہے ہیں، ہر حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو اس کو تو انشاءاللہ ہم جذب کریں گے. جی ہاں، یعنی کہ یہ چیز آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی، جاذبہ انسان کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ ایک بات ہوتی ہے نا، آپ کے دل کو لگ رہی ہوتی ہے، آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں جاذبہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے اپنے اندر سے کہ یہ صحیح ہے. اگر یہ بات ہے نا، تو پھر واقعاً
اور جی اگر سر اس میں اگر مگر والی بات آ رہی ہے، اس میں شک آ رہا ہے، اس میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں، تو وہ پھر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ابھی نہیں ہمارے نہیں پاس قلب سلیم نہیں ہے، نہیں شک ہے. نہیں ہے. فطرت اس میں اچھا سلیم ہر انسان کے پاس ہے. اس میں سر وہ جو نیند والی بات آپ نے کہی ہے نا، غفلت کی نیند میں خواب دیکھنا، تو وہی چیز مطلب پہلی اپیل تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک نبی یا پیغمبر غفلت کی نیند میں کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے، کانسیپٹ بہت کلیئر ہو گیا ہے کافی حد تک. جو سنایا تھا کہ وہی جو ایک روٹین میٹر میں چیز سامنے ہمیشہ سے جی پڑھی اور سنی، اس سے بہت ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے اور اپیل کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں پھر اجازت. جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ.